بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ قابل احترام دینی بھائی عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دو فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ وہ دو فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ حاضر رہتے ہیں، اور انسان جو کچھ اچھا یا برا عمل کرتا ہے، اچھی یا بری بات اپنی زبان سے کرتا ہے، تو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہر مرد عورت کا ہر قول اور فعل وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، جن کو قرآن مجید میں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے۔ وہ دو فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور جہاں لکھتے ہیں اس کو عام طور پر ہمارے زبان میں نام اعمال کہا جاتا ہے، اور جو کچھ فرشتوں نے ہماری اچھی یا بری باتیں، اچھے یا برے اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں ایک ترازو لگائی جائے گی، اور اسی ترازو میں یہ وہ ساری چیزیں جن کو فرشتوں نے لکھا ہے اسی کو تولا جائے گا، اور اسی کے بنیاد پر ہمارے کامیابی یا ناکامی، ہمارے جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ اسی پر ہوگا۔ اس لیے ہم تمام کو، ہر مرد عورت کو چاہیے اس استحضار کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہیے کہ میں جو کچھ زبان سے بول رہا ہوں، یا جو کچھ میں زندگی میں عمل کر رہا ہوں، جس کو براہ راست میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ دو نگران فرشتے میرے ساتھ میں طے کر دیے ہیں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں کر کے بھول جاؤں گا، جو کچھ میں بولتا ہوں بول کر بھول جاؤں گا، لیکن فرشتے اس کو لکھ کر رکھ دیتے ہیں، اور اسی لکھے ہوئے عمل کی قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں ترازو میں اس کا وزن ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا وزن کیا جانا یہ بالکل برحق بات ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر اس ترازو کو اور اعمال کے وزن کیے جانے کو نہیں مانتا کہ میں نہیں مانتا اس کو، یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ حق ہے وہ چیز۔ فمن ثقلت موازینہ، اور قیامت کے دن جس کا نام اعمال نیکیوں کا وزنی ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ قیامت کے دن تو کامیاب ہوگا، فوز و فلاح سے حاصل ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نام اعمال یعنی نیکیوں کا پلڑا جس کا ہلکا ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو حاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا چیز ہے۔ حاویہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی قیامت کے دن جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، یعنی نیکیوں کا پلڑا جس کا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا جس کا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا، تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہاں دہکتی ہوئی اور شعلے بھڑکاتی ہوئی آگ ہوگی۔ قرآن کریم کی سورہ قاریعہ کے اس کو بیان فرمایا۔ اس کی مزید تفصیل سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس استحضار کے ساتھ میں ہمیں رہنا چاہیے
زندگی گزارنا چاہیے، چاہے ہم دکان میں ہوں، چاہے مکان میں ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور ساتھ میں دو فرشتے بھی میرے طے کر دیے ہیں، جو کچھ میں کرتا ہوں یا جو کچھ میں بولتا ہوں بالکل محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے جس کے گناہوں کے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ 99 1 کم 100 گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے ہوں، اور ہر ایک دفتر، ہر ایک رجسٹر گناہوں کا اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے گناہوں کے دفتر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اتنا بڑا گناہگار قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کرنے والے کو حاضر کریں گے اور اس سے پوچھیں گے، آج تیرے ساتھ میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، یہ سارے گناہ جو ان 99 دفتروں میں لکھے ہوئے ہیں یہ تیرے اپنے کیے ہوئے گناہ ہیں، کیا تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کہ میرے طے شدہ مقرر کیے ہوئے فرشتوں نے کچھ زیادتی کر کے اس میں لکھ دی ہو اور تو نے گناہ نہ کیا ہو، ایسا کچھ تجھے یاد پڑتا ہے؟ تو اگر کسی گناہ کا انکار کرتا ہے تو کر دے۔ وہ بندہ اپنے رب سے کہے گا، پروردگار انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یہ سارے میرے وہی گناہ ہیں جس کو میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے کوئی عذر ہے تو وہ بھی بیان کر دے، تجھے کوئی عذر نہیں ہے، آج تیرے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی تجھے سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تھرا رہا ہوگا، اب تو میں ناکام ہو گیا، اب تو مجھے دہکتے ہوئے انگاروں کے مجھے حوالے کیا جائے گا، کانپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے تیرے پاس بظاہر کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سر کا پرچہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، جا یہ لے اور چلوا لے۔ وہ بندہ کہے گا کہ مولا کریم ان 99 گناہوں کے دفتر میرے پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کے دفتروں کے مقابلے میں چھوٹی سر کی پرچی کیا معنی رکھتی ہے، کیا وزن رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے تلوا لے۔ چنانچہ یہ بندے کو ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ایک طرف 99 دفتر ترازو میں رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اخلاص کے ساتھ کہا ہوا کلمہ، توبہ استغفار کیا ہوا کلمہ ایک طرف پلڑے میں رکھا جائے گا۔ بندہ سامنے کھڑا ہوا ہوگا، اس منظر کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے کہ 99 دفتروں والا پلڑا اوپر اٹھ رہا ہے اور جس میں ایک پرچی لکھی ہے جس میں اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہا ہوا کلمہ طیبہ رکھا ہوا ہے، وہ نیچے جھک رہا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں جو وزن ہے وہ کسی دنیا کی اور چیز میں وزن نہیں ہے۔ قیامت کے دن جس ترازو کے اندر میرے آپ کے سبھی کے اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال کے اندر سب سے وزنی 7 قسم کی چیزیں ہوں گی۔ خدا کرے کہ ان 7 چیزوں کو ہم اخلاص کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ میدان محشر اتنی بڑی ترازو لگی ہوئی ہوگی کہ اس ترازو کے اندر 7 آسمان 7 زمینوں کو تولنا چاہے تو تولا جا سکے گا، اتنی بڑی ترازو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اتنی بڑی ترازو
اس میں آپ کیا تولیں گے؟ کس کے اعمال تولے جائیں گے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں، میں اپنے مخلوق میں سے جس کے چاہے اعمال اس میں تولوں گا، اور اسی کے بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا، جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا، کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا۔ فرشتے اس موقع پر یہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ، جب سے آپ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مسلسل ہم آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک آپ کی عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے معصوم ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جس کام کے لیے جس فرشتے کو آپ نے طے فرما دیا ہے نفات میں، وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن فرشتے قیامت کے دن اپنے کما حق عبادت نہ کرنے کا اعتراف کریں گے۔ بھائیوں اور بزرگوں، کسی بھی مسلمان کو جو مسلمان ہے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ جانے وہ کب ہم سے آگے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ کبھی کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کا احترام کرنے والے ہم ہونا چاہیے، ہر انسان کا۔ اگر ہم اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حقیر اور ذلیل سمجھنے کی وجہ سے ہم کو اس گناہ میں مبتلا کر دیا جائے اور اس کو اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس مقام پر ہم ہیں۔ اس لیے بحیثیت انسان کے اور بحیثیت مومن ہونے کے ہر ایک احترام کرنا چاہیے۔ کسی کے گناہوں کا حساب لینے والے ہم نہیں ہوتے، اللہ جانے، وہ جانے قیامت کے دن۔ بہرحال اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں جو اعمال تولنے کے لیے ترازو لگائی جائے گی، اس ترازو کے اندر 7 چیزیں، 7 عمل سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، اللہ کا نام، اس سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، ایک مرتبہ درخواست کر دی اپنے رب سے کہ اے باری تعالیٰ، مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا کیجیے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ، تم کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، یہی تمہارا وظیفہ حیات ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں تو چاہتا کوئی ایسا خاص کلمہ ہو، کوئی خاص ایسا وظیفہ ہو جو میرے لیے ہو۔ یہ کلمہ طیبہ تو آپ کی ساری مخلوق کہتی ہے، میں چاہتا کوئی خاص کلمہ ہو جو میرے ہی لیے ہو اور میں ہی اس کو پڑھوں اور اس کے ذریعے سے آپ کو یاد کروں اور آپ سے دعائیں مانگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی آتی ہے کہ موسیٰ، جس کلمے کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں وہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا اہم ہے اور اتنا برگزیدہ ہے کہ 7 آسمان و زمین ایک پردے میں رکھ دیے جائیں اور جو کچھ ان کے درمیان وہ ساری کی ساری چیزیں ایک پردے میں رکھ دی جائیں، اور دوسری طرف ہمارا کلمہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور 7 زمین و آسمان، اس کے درمیان کی ساری چیزیں اور فرشتوں والا پلڑا اوپر اٹھنے لگ جائے۔ معلوم ہے کہ کلمہ طیبہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وضو سے ہوں یا بے وضو کے ہوں، ہر وقت ہماری زبان پر یہ رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، جن کی زبان ان کو پڑھنے کی عادی ہوتی ہے، اس کی وہ جہاں پر زندگی میں برکتیں محسوس کرتے ہیں،
وہیں پر مرتے وقت بڑی آسانی کے ساتھ ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی زبان اس کلمے کے ساتھ معروف ہو گئی ہے، اس لیے بہت آسانی کے ساتھ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ آ بھی جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلمہ کلمہ طیبہ قیامت کے دن بھی اس ترازو میں جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے سب سے وزنی ہوگا۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ وزنی ہوگی قیامت کی ترازو کے اندر، وہ ہے قربانی، جو ماہ ذی الحجہ میں 10 اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو 3 دن تک پورے عالم اسلام میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ وزنی کر کے اس ترازو میں رکھا جائے گا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما کہ بیٹی فاطمہ، تمہاری قربانی ہو رہی ہے، تم حاضر رہو، اس لیے کہ قربانی کرنے والے جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت، اپنے کھال، اپنے بال، اپنے کھروں اور اپنے سینگوں کے ذریعے سے میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، اور میدان محشر میں جس ترازو کے اندر کی نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس کی نیکیوں کے پلڑے کی طرف اس قربانی کو جو ہے اور قربانی کے ثواب کو 70 گنا زیادہ وزنی کر کے اس میں رکھا جائے گا۔ اس لیے قربانی کا جب موسم آئے، قربانی کا جب زمانہ آئے، تو ہر کسی کو چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمایا ہے پوری خوشدلی کے ساتھ میں قربانی کرے، اور پھر یہ قربانی کا اجر و ثواب اور قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ وزنی کر کے ترازو میں رکھا جائے گا، جو ہماری نجات کا پروانہ ہمیں دلا سکے گا۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز جو قیامت کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ ہے انسان کے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اچھے اخلاق قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اچھے اخلاق والا آدمی اس آدمی کے برابر رتبے کو پہنچ جاتا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کو برتنے والا، اچھے اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات میں ہم اچھے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ بس مختصر طور پہ اتنا یاد رکھا جائے، ہم برے نہ بنے اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، خود اپنی ذات میں ہم اچھے رہیں اور ہر کسی کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ پیش آئیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج عموماً ہمارے نوجوان اپنے اچھے اخلاق سے اپنے دوستوں کو مالا مال کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق حقدار اس کے گھر والے تھے۔ آج نوجوان اپنے گھر والوں کے لیے اتنے بد اخلاق ثابت ہو رہے ہیں اور دوستوں کے لیے، باہر والوں کے لیے تعریف کرتے ہوئے تھکتے ہیں۔ واہ کیا نوجوان ہے، کیا اس کے اخلاق ہیں، کیا اس سے بات کرنے کا انداز ہے، یہ صرف دوستوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے، اور گھر والے اتنے ہی زیادہ اس کے بد اخلاقی سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ آج مسلمان نوجوانوں کا المیہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن اور بھائی ہیں، ہمارے بیوی اور بچے ہیں، اور ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ماتحت لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں،
جس کا تعلق جتنا زیادہ ہم سے قریب کا ہو اتنا زیادہ وہ ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہیں. ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کی جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے ساتھ زبان درازی نہ کی جائے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے رہا جائے. اپنے بازوؤں کو، اپنے پہلوؤں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا چاہیے، ان کے سامنے تکبر نہ ہو. اپنے گھر کے بڑے لوگوں کے ساتھ برابری میں آ کر بیٹھنا نہیں چاہیے. ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج سب سے زیادہ محروم ہمارے اچھے اخلاق سے ہمارے گھر والے، اور ہمارے اچھے اخلاق جو سب سے زیادہ اگر مالا مال ہے تو باہر والے. عزیز نوجوانوں، آج اپنے طور طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو قیامت کے دن جو ہے اس ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی عمل ہمارا اچھے اخلاق بھی ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، اور ہر کسی کے ساتھ میں، اپنوں کے ساتھ میں بھی اور غیروں کے ساتھ میں بھی اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں. ہر جگہ آستین چڑھانے کی نوبت نہ آئے. بعض مرتبہ دیکھنے میں بات آتی خود کی غلطی ہے، بجائے معذرت کرنے کے، بجائے معافی چاہنے کے، بجائے اس کے ساتھ اچھی نرمی کی گفتگو کرنے کے، آستین چڑھا کر سوار ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے میں ہماری غلطی نہ بھی ہو تو اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے، کسی پر سوار ہونے کے بجائے، آستین چڑھانے کے بجائے نرم گفتگو کیجیے. سامنے والا اپنی غلطی مان کر، تسلیم کر کے آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہوگا. ہماری بد زبانی کی وجہ سے، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے جہاں ہمیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ سارے ہمارے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. اشارہ سمجھ جائیے، بہت دور کی بات میں کہہ رہا ہوں. اس لیے بھائیوں، اپنے اخلاق کو سنواریں. زبان میں نرمی ہمارے ہونا چاہیے. کسی آفیسر سے بات کر رہے ہوں تو زبان میں سلیقہ ہونا چاہیے. کسی کے سامنے بدسلیقی کے ساتھ گفتگو کرنا، کسی کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا درست نہیں. آج حالات اجازت نہیں دیتے، اس لیے اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے. میں یہ واقعہ سناؤں تو ہمارے نوجوانوں کو کچھ نصیحت ہوگی. جہاں معلومات میں اضافہ ہوگا وہیں پر عبرت بھی نصیب ہوگی. حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. پھر یہ خاتون جانے لگی، صحابہ نے روکا درمیان کے اندر، کہا کہ ہٹو، مجھے روکنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں. اسی گفتگو کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں اس غریبی کے اوپر پڑی. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، لپک کر آگے بڑھے، اس بڑی بی کے قریب جا کر اپنے مبارک کاندھے سے چادر اتاری، اس بڑی بی کے قدموں میں اپنی چادر کو حضور نے بچھایا، اور اس کے اوپر بڑی عزت و احترام کے ساتھ بڑی بی کو چادر پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد اس بڑی بی کے سامنے کافی دیر تک اپنے گردن کو جھکا کر گفتگو میں مصروف رہے. اور بعد میں آپ علیہ السلام فرمایا اس بڑی بی سے، آپ میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اور اگر جانا چاہیں تو آپ اپنے قبیلے میں جا بھی سکتی ہو. کافی دیر تک خیر خیریت پوچھی، یہاں تک کہ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ بڑی بی جب حضور کے سامنے آئی تو اس بڑی بی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم عرب کے لوگوں کے بادشاہ بن گئے ہو، اور بادشاہ کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیسے ان کے ادب و احترام کریں مجھے نہیں معلوم، لہذا مجھے معاف کر دو. پھر آپ علیہ السلام نے بہت سارے اونٹ اور بکریاں اور کپڑے اور روپیے پیسے دے کر اپنے بہن کو روانہ فرمایا. یہ حضور پاک علیہ السلام کے رضائی بہن حضرت بی بی سیما ہے. کتنا احترام کیا آپ علیہ السلام نے. اور سارے قیدی جو آپ علیہ السلام گرفتار کروائے تھے
ان سب کو آپ نے بغیر کچھ معاوضہ فدیہ پیسے لیے کہ آپ علیہ السلام نے بہن کی آمد پر سب کو چھوڑ دیا. 1 روپیہ آپ علیہ السلام نے نہیں دیا. حضور کا یہ عمل ان تمام علاقے کے لوگوں کے ایمان و اسلام کا ذریعہ بنا ہے. آج ہم اپنے اخلاق کو بتائیں تو صحیح. آج ہم اپنے اخلاق کو دوسروں کے ساتھ پیش کریں تو صحیح. کتنا احترام کیا. آج ہے کوئی بھائی جو اپنے بہن کا اتنا احترام کرے, اس کی عزت کرے, خاطر و تواضع کرے. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو, قیامت کے دن جو ترازو میں اعمال تولے جائیں گے, اس ترازو کے اندر ایک عمل جو سب سے زیادہ وزنی ہوگا, ان 7 اعمال میں ایک اچھے اخلاق بھی ہے. آج بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مورخین چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں, سب نے یہ لکھا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. محترم بزرگوں دوستو, اس زمانے کے اندر آج اپنے اخلاق بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرمائے, اور بد اخلاقی اور بد کرداری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.